کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب تیسرے کی تو وہاں پر بات ہی نہیں. یا اللہ کی بات ہے یا نبی کی بات ہے. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب تم تو آپ کو کوئی یاد کرے نہ کرے، اے محبوب ہم جس کا ذکر بلند کر دے کون ہے اس کو گٹانے والا؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میں کل کی بات کرنے لگا ہوں، ایک بچہ تھا میرے پاس آیا، میں پڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میلاد صحابہ نے نہیں منائی. میں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں صحابی کون ہوتے ہیں جو مصطفیٰ پر جانے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کی تعریف اور میلاد منائی ہے کہ نہیں. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لو، جب بھی پڑھو گے مصطفیٰ کی میلاد سامنے آ جائے گی. عقل ہوتی نہ خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ وقوفی ہے نا، یہ بے وقوفی ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. بات یہ کر رہا تھا تو نبی سے اللہ نے کہا محبوب پتہ نہیں ان کو، مکہ والوں کو پتہ نہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں کیسے پیدا کیا. خلق اللہ رازا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکہ. اللہ نے نبی کا جو سر مبارک تھا اللہ نے جب اس کو پیدا کیا اس سر میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی. اسی پر ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، قربان جاؤں ہر ایک سے نالاں ہو جائیں گے. قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جو بہت قریب رہنے والے تھے جان چھڑائیں گے. یقین جانے جو علم کے رسیا تھے وہ بھی لوگوں سے کہیں گے دنیا میں تعلق تھا لیکن آج ہم نے اپنی پڑھی ہے. لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑ دو غیر کی طرف چلے جاؤ. یوسف بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تیسرے کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا مجھے چھوڑ دو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے. ہر طرف سے مایوس ہو کر سارے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں گے. اب میرے مصطفیٰ چلیں گے، مصطفیٰ آگے ہوں گے، انبیاء سارے کے سارے پیچھے ہوں گے. میں قربان جاؤں نبی مکرم رسول محتشم میں اس برکت والے سر کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے اس سر کے اندر کون سی کشش رکھی ہے، کون سی عظمتوں کو سمو دیا ہے، کون سی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. ہر نبی ساتھ ہوگا، جھنڈا میرے نبی کا ہوگا. وہاں بھی جھنڈے کی بات ہے، یہاں بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں. وہاں ہر ایک کا جھنڈا اپنی جگہ پر بند ہو جائے گا. سارے میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے. مصطفیٰ آگے ہوں گے اور حضرت آدم سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک سارے نبی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. میرے نبی اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے اللہ کہے گا میرے پیارے نبی کیسے آنا ہوا. مصطفیٰ فرمائیں گے اے پروردگار عالم استاذن لی، مجھے ذرا آج اجازت دے دے. کیا کرے گا؟ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے عرش کے سامنے آج سجدہ ریز ہو جاؤں. وجہ کیا ہے
महबूब मेरे नबी को मेरा रब इजाजत दे देगा, कहेगा मोहम्मद मुस्तफा शान वाले बदुहा की, वो दुहा के चेहरे वाले क्या करेगा सजदे में जाकर, कहा करना क्या है मैंने आज अपनी उम्मत को बख्शवाना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा आपके नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम सिजदे में चले जाएंगे, इतनी देर रहेंगे यकीन जाने कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं अपने रब करीम की बात करने लगा हूँ, अपने प्यारे परवरदिगार आलम की बात करने लगा हूँ, जो मुस्तफा पर इस अंदाज में अपने नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आज का दिन तो सर झुकाने का नहीं, आज तो मैंने तेरी शानों को जाहिर करना है, हर नबी को बताना है मेरे मुस्तफा की शानों का, इनको पता चल जाए, जो पहले आए थे उनको भी पता चल जाए, जो बाद में आने वाले हैं उनको भी पता चल जाए। मुस्तफा फरमाते हैं मैं कहूंगा रब्बे करीम मैं उस वक्त का सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। अल्लाह के नबी एक मर्तबा सजदे में जाएंगे, परवरदिगार आलम जिसके दिल के अंदर ईमान एक दिरहम दीनार के बराबर है, अल्लाह के नबी उसको जहन्नम से निकाल कर बाहर ले आएंगे। फिर दूसरे को फिर नबी दूसरा सजदा करेंगे, मुस्तफा उस सजदे में फिर अल्लाह के आगे जारी करेंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, नबी रो करके अल्लाह के आगे मुल्तजी होंगे, परवरदिगार आलम अभी तो मेरे उम्मती सारे बोझ से जहन्नम में है परवरदिगार आलम। अल्लाह कहता है महबूब जिसके सीने के अंदर जौ के बराबर ईमान है उसको तू निकाल ले, हम तुझे मना नहीं करते। मुस्तफा जिसके दिल के अंदर एक जौ के बराबर भी ईमान है, खताएं गलतियां उसके होती रही, अल्लाह कहेगा नबी निकाल लो। मुस्तफा एक एक को पकड़ कर जहन्नम से बाहर ले आएंगे। फिर तीसरी मर्तबा मेरे मुस्तफा सिजदे में चले जाएंगे, फिर अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम अभी तो और भी रहते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है महबूब फिर सजदे में चला जा, फिर नबी सजदे में तीसरे सजदे में चले जाएंगे। मेरे मुस्तफा जब सजदे में जाएंगे फिर अल्लाह से जारी करेंगे, परवरदिगार आलम आप फरमाएंगे ऐ मेरे प्यारे नबी सर को उठाइए, अब क्या चाहते हो। अल्लाह के नबी कहेंगे जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है, ऐ परवरदिगार आलम मैं चाहता हूँ उसको भी निकाल दे जहन्नम से। रब्बे करीम फरमाएगा क्या मैंने तुझे इजाजत दे दी, आज हम तेरी बादशाही को सबके सामने पेश कर रहे हैं, हर एक को पता चल जाए जो दुनिया में कहते थे कि हमारी तरह है, उनको पता चल जाए कि शान मुस्तफवी क्या है। कुर्बान जाऊं नबी एक एक को जिसके सीने के अंदर राई के बराबर दाना जो है उसके बराबर ईमान होगा उसको भी निकाल लेंगे। नबी फिर चौथी मर्तबा सजदे में जाएंगे, अल्लाह कहेगा नहीं महबूब अब सजदे में जाने की जरूरत नहीं। क्यों परवरदिगार आलम अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिसने दुनिया में एक मर्तबा ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने दुनिया में एक मर्तबा अपनी जुबान से ये कलमा कह दिया मैं आज उसकी भी बख्शिश चाहता हूँ। अल्लाह कहता है महबूब अब ये तेरा काम नहीं, हमने जो काम तेरे से पुर्द करना था वो कर दिया। अब जिसने काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा कहा था, आज हम तेरे सदके हम उनको खुद बरी करते हैं। सुभान अल्लाह, खुद अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो।
ذرا شعر میں اعلیٰ حضرت کی ذرا ان کی شان اور علمیت کو دیکھیے، کس انداز میں مصطفیٰ کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا، کوئی شاعر یہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، کوئی آدمی ایسی گفتگو کر نہیں سکتا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور تیرے آگے یوں ہے دبیل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے بڑے عرب والے بڑے عربی دان تھے، عربی میں اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن تیرے آگے یوں ہے دبیل کے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس نبی کی بات کر رہے ہیں، آئی دیکھیے بلخ میں مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ کا کر رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہ ہماری زبان نہیں، ہم وہ پھول پیش نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ علم نہیں، ہمارے اندر آداب کی بات نہیں، ہم نبی کی شانوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنے والی ایک ذات ہے جس کو پروردگار عالم کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کی، فشارو من نبات الجنہ، میرے نبی کے سر کے مبارک کے بال مبارک جو ہیں وہ جنت کے پھول ہیں۔ اللہ نے ان بالوں کو جنت کی کیاریوں سے لیا اور اپنے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی۔ آئین ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بلخ میں ایک بلخ شہر ایک ملک ہے، میں قربان جاؤں، ایک آدمی تھا بڑی شان والا، بڑی دولت والا، مال و متاع کا مالک تھا۔ دو بیٹے تھے، کہ بڑا تھا کہ چھوٹا تھا۔ دونوں بیٹوں نے دیکھا باپ کی دولت بڑی ہے، جدھر دیکھو ریل پیل ہے، روپیہ چاندی سونا بہت ہے، جدھر نگاہ جاتی ہے دولت کے انبار ہیں۔ اب موت کا وقت آ گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ دونوں بیٹوں نے مال و متاع کو جمع کیا۔ کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں قربان جاؤں مصطفیٰ، اس کی وراثت میں مال بہت تھا، دولت بڑی تھی، سونا بڑا تھا، چاندی بڑی تھی، درہم و دینار بڑے تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس میں ایک اور خاص جو تحفہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے جسم پاک کے 3 بال بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ یہ کوئی محتاج نہیں مصطفیٰ۔ آپ یہ کہیں کہ ہم بات کریں گے اور مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کو شان اللہ نے دی ہے، جس کو شان اللہ دے گا اس شان کو کوئی کٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے محبوب، ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اب دوست کے دوست کو کوئی برا کہے تو وہ چھوڑتا ہے؟ اب اللہ کے محبوب سے کوئی بات کرے دوسرے لفظوں میں، اللہ کہتا ہے دیکھ لے ہم تیرا کیا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے سپرد ہے، وہ تو ہم کریں گے جو کریں گے، تجھے کیا پتہ ہے، تو لوگوں کی باتوں میں آ کر تو اور طرف چل پڑا۔ اب ہم بتاتے ہیں رستہ تجھے، اصل رستہ کون سا تھا۔ تو وہ سب سامان جب انہوں نے آپس میں بانٹا، سونا چاندی روپیہ پیسہ کپڑے جو بھی تھا، زمین دکان نظام سلسلے، تو 3 بال رہ گئے۔ ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک بڑا، برابر۔ آج کل کا تو نہیں کہ چھوٹا دیکھتا رہے بڑے یاشی مارے، وہ تو پھر بھی کوئی انصاف والے لوگ تھے۔ اب تو جس کے ہاتھ چیز آ گئی دوسرا دیکھتا ہی رہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ میرے بزرگ جاننے لگے، میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں ندیم صاحب، تو حضرت نے یقین جانے، یہ ہو سکتا ہے ان کو کبھی وہ بھی سن لیں، تو انہوں نے حضرت نے کہا یہ چھوٹا ندیم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ سب سے چھوٹا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے نا یہ آخر میں مار کھا جاتا ہے، بڑے قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹا بس ایسے ہی۔ وہ سب سے ہمارا وہ بھائی سب سے زیادہ خوشحال ہے، یقین جانے، وہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، بزرگوں کی دعا ہے۔ تو ان بھائیوں نے دونوں نے بیٹھ کر جب تقسیم کی، تقسیم کے اندر مال سارا انہوں نے تقسیم کر دیا،
لیکن وہ جو 3 بال تھے نا، وہ جو جنت سے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی، اب میں کیا کروں، مجھے شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بشر ہے مصطفیٰ ہماری طرح، اللہ معاف فرمائے۔ اس نبی کی شانوں کو سمجھتا اللہ سمجھتا ہے، بس اور کوئی نہیں سمجھتا۔ سارے تعریف کرتے کرتے آخر میں ہر آدمی یہی کہتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محبوب ذکر کرتے کرتے آخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اگر اللہ کے بعد کوئی شان والا ہے تو ہی ہے بس۔ یہ آخر میں یہی کلمہ ہر آدمی کہتا ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھو، وہ بھی کہتا ہے، ترائز لولا کے تمکی بسس سنائے تو تاہا یاسی بسس کہ وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ نبی والسلام۔ آخر میں یہی ہر آدمی کہتا ہے، جو مرضی زندگی میں کہتا رہے، جب آخری وقت آتا ہے یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے نبی پر صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی مواد نہیں رہا کہ ہم بیان کر سکیں، بس آخری جملہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے نبی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، اور تو ہی اس نبی کی شان تو خود ہی۔ پھر اللہ سے جب پوچھا تو قرآن اٹھا لیجیے نا، سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سمجھنے میں نہ آئے بات تو وہ علیحدہ بات ہے، اور طرف کوئی بات لے جائے، لیکن جن کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ بریلی میں لیٹ جائیں تو دنیا پھر نام لیتی ہے۔ جو سمجھ جاتے ہیں نا ان کو دنیا سمجھ جاتی ہے، اور جو اس کو بھول جاتے ہیں اس کو دنیا بھول جاتی ہے۔ یہ انسان کے وہم میں گمان میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ بہرحال اب بھائی جو بڑے نے کہا یہ ایک بال آپ کا اور یہ ایک بال میرا، اور ایک رہ گیا۔ بڑے نے کہا اب ایسے کرو، آدھا اس کو کاٹو، آدھا مجھے دے دو، آدھا تم لے لو۔ اب میں ادب کی بات کرنے لگا ہوں۔ تقریر تو آپ علماء کی سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، بڑے انداز میں سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ہم اور انداز میں بات کر رہے ہیں، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم ویسے عام ایک بات کر رہے ہیں، میں ہوں، زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلطی سے کوئی اور بات کر جائے تو اس کو اللہ عقل عطا فرمائے، دعا کرے اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے، اور دروازہ ابھی توبہ کا کھلا ہے، اللہ سے توبہ وہ کر لے۔ بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا، تو بڑے نے کہا اے چھوٹے بھائی اب ایسے کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیں، آدھا دونوں کو 1.5 بال آ جائے گا۔ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، بکری چھوٹی ہے حلال ہے، ہاتھی بڑا ہے حرام ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا۔ چھوٹی چیز جو ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن وہ کام بڑا کر جاتی ہے، اور بڑے جو ہیں وہ اپنی بڑائی میں مار کھا جاتے ہیں۔ اب اندازہ گئے کہ کیا کیا شانیں ہیں، کیا کیا نظام ہے۔ تو چھوٹے نے کہا بھائی ایسے کر لیں، اس نے کہا ایک اور فیصلہ کر لیں، ایک اور آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیں، آپس میں ایک سودا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا ایسے کر لیں، بال تینوں مجھے دے دیں، یہ کاٹنا بے ادبی ہے، آپ کاٹیں گے مصطفیٰ کے جسم پاک کا بال کاٹیں گے، اور ہم اس کو اپنی کینچی سے کاٹیں یا کسی چیز سے یا چھری سے، تو یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ آپ ایسے کریں، مال سارا آپ لے لیں، بال سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیر طریقت زندہ باد، پیر طریقت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پیر طریقت یہ دنیا سے بڑے شان والے لوگ، ہم تو بدکار گناہگار سے لوگ، ہمیں پتہ ہے جو ہم اندر سے ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں ساری۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ تو چھوٹے نے بڑی بات کی نا، کہتے ہیں نا کبھی چھوٹوں کی بڑی بات ہوتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے، چھوٹے بچپن میں وہ روتے روتے گھر آئے، ماں نے کہا وہ خاموش ہی نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا آپ کیا وجہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو ماں کو دیکھا وہ آگ جلا رہی تھی، وہ آگ جو ہے وہ جل نہیں رہی تھی، تو اس نے کہا بیٹا چھوٹی چھوٹی پہلے لکڑیاں لے کر آؤ نا، ان کو لگائیں گے، آگ جب ان کو لگے گی پھر بڑیوں کو لگ جائے گی۔ تو بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ماں یہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑے جو جلیں گے تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کو آگ نہ لگے، پہلے ہمیں لگانی پڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ماں کو سمجھ آئی کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال بیٹے چھوٹے نے کہا بھائی سے آپ یہ کرے سودا، آپ مال آپ لے لیں، جتنا بھی ہے جو دولت ہے، یہ بال مبارک مجھے دے دیں۔ سبحان وہ بڑا تھا، بڑی بات یہ ہوتی ہے، اس نے دیکھا مال ہے، بالوں کو کیا کرنا ہے، تو اس کو پتا نہیں تھا بالوں میں ہی سب کچھ ہے۔
مصطفیٰ کے بالوں میں ہی تو سب کچھ ہے. اور یہ تو نبی کو نہیں نا آدمی, میں اللہ معاف فرمائے میں ایسی بات نہ کروں, ہم تو نبی کو نہیں نہ سمجھ سکے. جو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ صدیق سے پوچھو. ابھی مال آپ خرچ کر رہے تھے نا, آپ بارش کر رہے تھے, تو مجھے پھر صدیق اکبر کی بات یاد آئی رضی اللہ تعالیٰ. مصطفیٰ نے پوچھا صدیق کیا پسند ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس اللہ مال دیتا رہے, میں آپ پر قربان کرتا. سبحان اللہ, میں ایمان ہوں آپ کر رہے تھے, اور میں اس وقت میں کسی اور منظر میں پہنچا ہوا تھا. قربان جاؤں اللہ, یہ تیرے نبی کے غلام صدیق جیسی تو محبت نہیں ہمارے اندر, لیکن قربان جاؤں اتنا جذبہ تو ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام آ جائے تو مال جان قربان کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سودا ہو گیا دونوں بھائیوں کا. بھائی نے بڑے نے مال لے لیا, بڑا خوش ہوا, کہا چھوٹا پاگل آدمی ہے. بس وہ جناب ایسا کرتے کرتے اس نے سامنے, چھوٹے نے کیا کیا, سامنے بالوں کو, بال مبارک جو تھے وہ رکھ لیے میرے مصطفیٰ کے. جس میں عطر سے جو بال ان کو ملنے تھے ان کو مل گئے, اس نے سامنے رکھ لیے. صبح بھی ان کو سامنے رکھتا, باوضو کا درود پڑھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ درود پڑھتے ہیں نا, ہم تو کیسے صبح پڑھتے ہیں, یہاں بڑا مزہ آتا ہے یقین جانے. پاکستان میں تو نہیں پڑھتے صبح کو, لیکن یہاں بڑا لطف آتا ہے. وہ منہ بھی ایسے کرتے ہیں, پھر طیبہ مدینہ طیبہ کی طرف